وہ سکی تھا، کیا چاہیے؟ سواریاں عطا کی، مال دولت عطا کیا، غنیمت میں سے حصہ دیا، فرمایا جاؤ لوٹ جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ وہ جب گھر پہنچی، ان کا بھائی بھاگ گیا تھا محل میں سے، اپنے بھائی کو بلایا اور فرمایا عدی ادھر آ، تو بھاگتا پھرتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو ریاست قائم کر رہے ہیں بہت بڑی۔ عدی میں ان سے مل کے آئی ہوں۔ صاحب پٹیل صاحب جن کو فخر ہے اور برادریوں میں فخر نہیں ہوتا، ریت ملوک نہیں ہوتی، ذات ملوک نہیں ہوتی، ریت ملوک ہوتی ہے، یعنی برادری اصلیت نہیں ہوتی، جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کی اصلیت ہوتی ہے۔ تو برادریاں تو دنیا میں دو ہی ہیں، ایک ایماندار جو لوگ ہیں ان کی برادری ایماندار ہے، اور ایک ٹھگ جو ہے ان کی برادری ٹھگ ہے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے کندھے میں ہاتھ مارا، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے لے لینی تیرے سے۔ اب نبی علیہ السلام اتنا کہہ کے وہاں سے آ گئے۔ 10 سال بعد، کتنے سال بعد بھائی؟ 10 سال بعد وہ دن آ گیا کہ مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ عثمان بن طلحہ کو بلوا لیا، آجا بھائی چابی لیا، چابی لیا، وقت آ گیا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں یہ ابو جہل، عتبہ، ولید، امیہ روز بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے نا جب کہ نعوذ باللہ محمد علیہ السلام کو ایسے نقصان پہنچائیں گے۔ اور حاتم طائی وہ بندہ تھا جس سے اللہ راضی تھے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھے۔ نبی علیہ السلام سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ٹکڑی سے کہیں لڑ پڑی، گرفتار کر لیا، سارے راستے کہتی آ رہی ہے کہ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں گی نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ ان کو میرا جواب۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، فرمایا حاتم کی بیٹی ہے، تیرے باپ سے رب راضی تھا، وہ سکی تھا، کیا چاہیے؟ سواریاں عطا کی، مال دولت عطا کیا، غنیمت میں سے حصہ دیا، فرمایا جاؤ لوٹ جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ وہ جب گھر پہنچی، ان کا بھائی بھاگ گیا تھا محل میں سے، اپنے بھائی کو بلایا اور فرمایا عدی ادھر آ، تو بھاگتا پھرتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو ریاست قائم کر رہے ہیں بہت بڑی۔ عدی میں ان سے مل کے آئی ہوں، وہ زمین کے بادشاہ نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے نہیں، وہ پوری دنیا کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لے کے آئے۔ عدی بن حاتم طائی کہنے لگا اپنی بہن سے، عدی بن حاتم طائی کہنے لگا اپنی بہن سے کہ کہنا ٹھیک ہے میں مل تو لوں گا، لیکن سنا ہے لوگ ان سے مسجد میں ملتے ہیں، ان کی عبادت گاہ میں، میں ان کو ان کے محل میں ملنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ عدی بن حاتم طائی جس دن مدینہ المنورہ پہنچے، پوچھئے جا کے علماء سے، نبی علیہ السلام صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھے اور ادھر سے عدی بن حاتم طائی آئے، نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور فرمایا عدی یار آجا، وہ تیرا انتظار تھا۔ اب عدی تو کام گئے کہ یہ تو نبی علیہ السلام میرا نام بھی جانتے ہیں۔ ایک گزارش کروں گا، مولانا محب اللہ ندوی صاحب ہمارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرما دی پورے ملک میں، ان کے ذریعے پورے ملک کے مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اس جلسے کے ذریعے۔ ایک بات بتاؤ، بڑھیا مولوی کون سا ہے کون سا نہیں، یہ زیادہ اچھی طرح مولوی بتا سکتے ہیں کہ کوئی ٹریکٹر ٹھیک کرنے والا بتا سکتا ہے بھائی؟ مولوی بتا سکتے ہیں۔ ایک اچھا پارلیمنٹین کون ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ ممبر پارلیمنٹ ہی زیادہ بتا سکتا ہے کہ کوئی کیلے کی ریڈی پہ جو بندہ کھڑا وہ بتا دے گا بھائی، ممبر پارلیمنٹ ہی بتائے گا۔ ایک کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک کی پرابلم آ گئی، سافٹ ویئر کی پرابلم آ گئی، اس کو وہی بندہ ٹھیک کرے گا کہ ٹوٹا کمپنی میں جو انجن ٹھیک کرے وہ کر دیں گے بھائی۔ آجی
تو نبی علیہ السلام جو ہیں ان کی عظمت کیا ہے، ایک نبی کی کیا عظمت ہوتی ہے، وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے یا پھر اللہ بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ ان کو سمجھا رہا ہوں میں جو نعوذ باللہ بحث کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ او میرے بھائی، ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ کیا جی؟ ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک کوتوال ہوتا ہے، اس کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک ایس پی صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ڈی جی صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی تو اپنے علاقے میں ہی کام کرتے ہیں بھی، علاقے سے باہر بھی۔ مطلب یہ کہ ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ حالت یہ ہے ہماری قوم کی، جن کو استنجا کرنا صحیح طرح نہیں آتا، وہ اس بات پر نعوذ باللہ بحث کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا تو نہیں تھا۔ اپنی اوقات سے فاضل بات کرنی نہیں چاہیے۔ دل کی تختی پہ لکھ لو، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں دخل اندازی کرو گے، ایمان سے چلے جاؤ گے، اپنی حدود کا تعین رکھو۔ دنیا بے لگام تھی، جس کا دل چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا زنا کرتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا ڈاکہ مارتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا چوری کرتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا فصلیں اجاڑ دیتا تھا۔ ان کو حدود عطا کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج کل کے مولوی بتا دیں گے ارے نبی کی عزت نبی بتا سکتا ہے، اور محمد رسول اللہ کا مقام نبی بھی نہیں، صرف میرا اللہ بتا سکتا ہے۔ اور اس نے کہہ دیا رب کریم نے قرآن پاک میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر مجھ سے محبت کا اعلان کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کے ساتھ محبت کا اعلان کر دو، اگر اس کی اطاعت کرتے ہو تو یہ دل کی تختی پہ لکھو اس بات کو۔ ہماری یہ حیثیت نہیں۔ نبی علیہ السلام کو کب کیا چاہیے تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کے لیے خزانے کھول رکھے۔ عدی بن حاتم تائی آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی آ جا، کام گئے، ہاتھ پکڑا، فرمایا تیرے سے یہاں بات نہیں ہوگی، گھر چل کے تیرے ساتھ بات کریں۔ تو اپنی بہن کو کہہ گیا کہ گھر دیکھنا، نبی علیہ السلام کو تو نہیں کہا کہ گھر دیکھنا۔ حضرت یاد ہے جنگ بدر کی رات کو نبی علیہ السلام نکلے ٹہلنے کے لیے، ہاتھ میں چھڑی تھی اور ایک جگہ رکھی، فرمایا ابو جہل نے یہاں ہلاک ہونا ہے، چند قدم چلے پھر رکھی، فرمایا یہاں امیہ، پھر چند قدم چلے پھر یہاں رکھی، فرمایا یہاں عتبہ۔ ارے نبی کی کیا مقام ہے، نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیا دیا کیا نہیں دیا یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اندازے لگانا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام عدی کو گھر لے گئے، گھر دیکھا اس نے کیا ہے، ایک کمرہ ہے، دو حصے کر رکھے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، کھجور کی چھت ہے، کھجور کی دیواریں، کھجور کا تکیہ، کھجور کا بستر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں پیش کی اور دودھ پلایا، چند باتیں ہوئی اور فرمایا عدی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، آپ جائیے۔ فرمایا یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام کو کہا کہ پیاری صورت والے ایک بات کہتے ہیں آپ کے مخالف کہ جو نبی کو دیکھ لے اور جو نبی سے مل لے پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، اب تا زندگی واپس نہیں جانے والا، اب جانے والا نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں مسجد نبی میں، اتنے میں ایک عورت سامنے مسجد نبی کے دروازے پہ آئی، کوئی قیمتی کپڑے نہیں پہنے ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اترے، سیدھا پہنچے، اماں جی السلام علیکم۔ اماں نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، مدتوں بعد
کسی نے اس طرح پکارا ہے، اماں ٹھیک ہوں، آپ بہت دنوں بعد آئے، اپنی رحمت والی چادر بچھائی، تمام صحابہ کو بلا رہے آوازیں دے کے جلدی آؤ، انتظامات کرو ناشتے کے۔ یا رسول اللہ یہ بوڑھیا کون ہے؟ کپڑے بھی قیمتی نہیں، لباس بھی کوئی بڑا نہیں، چہرے سے بھی کوئی بہت شاہی خاندان کی لگتی نہیں۔ فرمایا نہیں تم جانتے نہیں، یہ میری ماں، میری رضائی ماں دائی حلیمہ ہے، یہ محمد رسول اللہ نے ہم کو سبق دیا کہ جب مائیں گھر آ جائیں کسی بیٹے کے تو پھر بیٹے کھڑے ہو کے اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دور شریک بہن سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی نبی علیہ السلام سے ملنے، اور شیمہ بوڑھی ہو گئی، میرے گھر میں رہ، میں خادم لگا دوں گا، ساتھ میں اور گھر لے لیتا ہوں، مدینہ منورہ کے دن ہے۔ نہیں یا رسول اللہ میں نے قبیلے واپس جانا۔ اچھا، صحابہ کو بلایا، بلال کو کہا اونٹ تیار کرو، اس میں ساری کھجوریں لا دو، شہد منگواؤ، کپڑے منگواؤ، ضروری ساز و سامان منگواؤ، بچوں کے کپڑے منگاؤ۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میری بہن گھر آئی ہے۔ کیوں؟ کہ دلی والوں کو بتانا تھا کہ جب بہنیں گھر آ جائیں تو بیویوں سے ڈر کے مارے ان کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیج دیں، ان کو نہ خالی ہاتھ واپس دے دیں۔ نبی علیہ السلام کی بہن آئی ہے تو نبی علیہ السلام نے ساز و سامان سے لاکھ کے جانور ساتھ میں روانہ کیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں اتنی زبردست ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام، آپ کو لوگ جا کے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، جماعت والے کہتے ہیں، سنی جماعت والے کہتے ہیں آؤ رسول اللہ کی سنت پر عمل کر لیں، آؤ جی آج کریں گے کل کریں گے۔ سیدنا جابر سے پوچھو، نبی علیہ السلام ایک جگہ ایک جنگل کے پاس پہنچے، رفع حاجت کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی، کوئی آگ نہیں ہے، فرمایا جابر یہ جا کے ان جھاڑیوں کو کہو کہ محمد رسول اللہ کے لیے پردہ کریں۔ اور سنو، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ان جھاڑیوں کو جا کے کہا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے پردہ کرے ہو۔ فرماتے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تمام جھاڑیاں نبی علیہ السلام کے چاروں طرف جھنڈ بنا کے کھڑی ہو گئی، جن میں نبی علیہ السلام۔ جتنی باتیں کروں گا ذمہ داری کے ساتھ کروں گا، دو باتیں دین کی سمجھ لو اطمینان سے، یہ پوری کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا مذہب کیوں بنا؟ نماز پڑھنے سے، آپ کے گھروں میں تراویح کرانے سے، بریانی کی دیگیں اتارنے سے، عقیقے کرنے سے۔ دنیا میں سب سے بڑا اسلام مذہب آج کیوں؟ دو باتیں سنیے پیغمبر علیہ السلام کی، کہیے صلی اللہ، درود شریف بار بار پڑھتے رہا کرو، اس کے علاوہ نجات ہے ہی نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے دو باتیں دنیا کو آتے ہی کہہ دی۔ سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، بتا سکتا ہے کوئی؟ دیکھ لو سارے گھوم پکے مسلمان اپنے اپنے مسلک کو لے کے لٹ بجانے کے لیے تیار ہیں، برادری کے باہر شادی نہیں ہونے دیتے، چاہے لڑکا لڑکی ایڑیاں رگڑ کے ہی بڈھے ہو جائے۔ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دو لفظوں میں اسلام کیا ہے۔ بتاؤ کیا ہے؟ نہیں پتا۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کبھی نہیں پڑھی، مسئلے پڑھے، فتوے پڑھے۔ کہنے کا استاد ابھی ایڈیڈاس کی لایا ہوں 22,000 کی۔ اس مجمع میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جن کی جوتیوں کی قیمت مولویوں کی تنخواہوں سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، اماموں کی ضرورت نہیں۔ ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، ان کو اچھے عالم نہیں چاہیے۔ 15,000 دیتے ہیں نا، آ جاؤ میرے دفتر کے باہر بیٹھنا ہے، صرف ہول سیل میں بھرتی کرتے ہیں۔ مولانا محب اللہ صاحب کے باہر ہی بیٹھنا، بس نام لکھنے لوگوں کو 15,000 دینا ہوتا ہے گزارا۔ تو جس نے نبی علیہ السلام کی زندگی بتانی ہو، جس نے صبح شام بتانی ہو، دوپہر بتانی ہو، سونا اٹھنا بیٹھنا بتانا ہو،
کچھ پتا نہیں کہ ہمارے امام کا روزگار کیا ہوگا. پھر ہم نے بھی سمجھ لیا بھی چلو ٹھیک ہے تم تو 9-10 ہزار پہ ٹکے ہوئے ہو, گھر سے آنے دو 20 گھنٹے کے جو 1000-1500 آتے ادھر سے بھی تو نہیں. اعظم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوری دنیا کے لیے اپنے بازو پھیلائے کھڑے کہ آؤ جتنے مظلوم ہو جتنے ہو آ جاؤ اس کلابے کے اندر آ کے لپٹ جاؤ اس سینے کے ساتھ. وہ لوگ نیلی نہاری کے اندر پھنسے ہوئے, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا. ایک اللہ اور ایک رسول کی اطاعت دوری دنیا کے لوگوں کو چھوا چھوت سے چھٹکارا دے کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا. یہ کیا ہے جی ہمارا؟ وہ بولو کیا ہے یہ ہمارا؟ اور ضرورتوں میں کیا ہے؟ سن لو کان کھول کے, اگر تکلیف ہو تو پڑھ لینا قرآن جا کے. ضرورتوں میں کیا ہے؟ نماز فرض ہے لیکن ضرورت. ضرورتوں میں کیا ہے؟ روزہ فرض ہے لیکن ضرورت. ضرورتوں میں کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے لیکن ضرورت. ضرورتوں میں کیا ہے؟ حج فرض ہے لیکن ضرورت ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, مقصد بدل سکتے ہیں بھائی؟ آپ تو ساری ماشاءاللہ مفتی ہو. ریڑھی والا بھی فتوا اور بریانی بنانے والا بھی فتوا دے رہا ہے جی. آئے تو دوائی تو کہتے اچھے لگتے, دوائی والے سے چاہیے فتوا مفتی صاحب سے نہیں, تو فتوا دار خود ہی بنا لیں گے. اچھا تو پھر کسی ایسے جھولا چھاپ سے دوائی لو جو سڑک پہ ٹینٹ لگا کے بیٹھے, تمہیں بھی پتہ لگے کہ دوائی کھا کے گاڑی چڑھو گے یا پھر قبرستان پہنچو گے. اسلام کو اتنا سستا سمجھا. سنو, مقصد تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ جلسے کے حساب سے سمجھیے, یہ آج کا جلسہ کیا ہے. آج کے جلسے میں مولانا محب اللہ صاحب کو اور مجھے آنا تھا, ہم لوگ آ گئے. آپ کو آنا تھا, ہم آ گئے. ہمارا آنا ضرورت ہے. یہ اسٹیج کا لگانا اور بولو مفتیوں ضرورت ہے, مقصد ہے. یہ اسٹیج کا لگانا ضرورت ہے. اگر ہم اسٹیج سے نیچے اتر کے یہی باتیں کرتے تو آپ کو سمجھ آتی کہ نہیں؟ آ جاتی نا. ارے بات تو یہی کرنی تھی نا. اس مائک کی جگہ کوئی اور مائک لگا ہوتا تب بھی آپ کو یہی بات سمجھ آتی کہ نہیں؟ ارے بولو آتی کہ نہیں؟ آ جاتی نا. اور سنو مفتیو, اگر کوئی بندہ نماز کی نیت باندھے اللہ اکبر اور یہاں پہ نیت باندھے مردے بخشوانے کی کتاب سمجھ لیا, کہاں لکھا ہے کہ نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ سے باتیں کرنی ہے. ارے نماز کا مقصد کیا ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, قرآن سے پوچھو. جن مولویوں کو پورے پیسے نہیں دے رہے نا تنخواہ کے, انہی سے جا کے پوچھ لو. قرآن نے متعدد جگہ کہا ان الصلاۃ. حضرت ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی مفتی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ آپ کے مفتی صاحب سے اس لیے تصدیق کرا رہا کہ بعد میں فتوا نہ لینا پڑے. قرآن نے کہا نماز اس لیے تم پر فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی بند کر دو, اچھی باتیں کیا کرو. تاکہ تم غیروں کی بیٹیوں پر زنا کی نگاہ ڈالنی چھوڑ دو, تاکہ تم تانے دینے بند کر دو, تاکہ تم غریب کو کہانی حضرت ارائیت الذی یکذب بالدین, ایسا ہی ہے نا حضرت؟ پھر مفتی صاحب سے ہی پوچھ رہا ہوں, وہ قرآن نے نیاز دینے کے لیے کہا, وہ فرمایا بلے شاہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا پنجابی میں, وہ فرمایا نماز بھی نیتی, نماز بھی پڑھی تے نیاز نہ دیتی, تیریاں کس کم پڑھیاں نیازاں. وہ فرمایا نماز تو پڑھتا ہے, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. فرمایا نماز تو پڑھتا ہے, یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا. تیری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور جو نیاز دے بھی رہے میرے جیسے,
جی سیٹھی صاحب، ہم جیسے جو نیاز دے بھی رہے، اپنے ہی حلوہ، اپنی بریانی، اپنے بچے خود ہی کھا گئے. ارے اس غریب تک تو پہنچے جس کا حق ہے. پتہ ہی نہیں یہ مسجد کیوں بنائی ہے. دیکھو کتنی عالیشان مسجد ہے. ابھی کوئی بات ہو جائے سارا دلی کہے گا نہیں 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 نہیں، مسجد کی تو ایک ٹائل نہیں ہل سکتی. ارے بھائی یہ مسجد بنائی کیوں ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے. اچھا کس لیے بنائی ہے بھائی؟ یہ بھی پوچھ لو مفتی صاحب سے. نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے صحابہ سے کہ مسجد بنانی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا تاکہ اکٹھے ہو کر نماز پڑھنی ہے. نماز تو گھر میں ہو جاتی ہے، نماز تو ریل گاڑی میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، نماز تو لوگ کھیتوں میں پڑھ لیتے ہیں، نماز تو بحری جہاز میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، نماز تو سعودی ایئر لائن کا جہاز چلتا تو اس میں بھی جگہ بنی ہوئی ہے. لیکن یہ مسجد اس لیے بنائی کہ جب تم نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اور نماز جماعت سے کیوں پڑھو؟ فرمایا کندھے سے، ارے بولو مفتی صاحب، کندھے سے کندھا ملا کے. کیوں کندھا ملا کے؟ تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائے. دل آپس میں مل جائے تمہارے. ہو رہی ہے یہ والی نماز؟ ایسے دل مل جائیں کہ اگر صبح کی نماز میں عبد الرحمن نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، تو مغرب میں سارے اکٹھے ہو جائیں. وہ یار آج عبد الرحمن نہیں آیا، ہمارا ایک بھائی نظر نہیں آیا، چلو اس کے گھر چلتے ہیں. اس کے گھر جائیں گے، بیمار ہوگا تو دوا کا پوچھیں گے، غم زدہ ہوگا تو غم بانٹیں گے، مصیبت میں ہوگا تو کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ خوبصورت سماجک ویوستھا ہم بنائیں گے. لیکن یہ مسجد اس مسجد سے جاؤ سواری لے جاؤ. پھر ایک روایت آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے چاہیے. بات کی یا رسول اللہ پریشان ہوں، کھانا نہیں، یقین نہیں.